بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ظہور امام زمانہ کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین. ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی. اسرته خیر اسرہ وشجرته خیر شجرہ. اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة. مولده بمکہ وہجرته بطیبہ. علا بها ذکره وامتد منها صوته. ارسله بحجة کافیہ وموعظة شافیہ ودعوة متلافیہ. اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبین به الاحکام المفصولہ. فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفصل عروته وتعزل كبوته ويكن نعبه الى الحزن الطويل والعذاب الوبيل. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات. حاضرین اکرامی قادر ارباب علی دانش صاحبان فہم و فکر. الحمدللہ فکر کا سلسلہ اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہوا. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن عزتوں والا ہے، با کرامت ہے، جو کتاب میں چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے اور اسے کوئی مس نہیں کر سکتا، بس وہی مس کرے گا جسے ہم نے پاک بنایا ہے. اللہ نے پورے قرآن میں قرآن مجید کے 4 نزول بتلائے کہ قرآن کے 4 نزول ہیں. پہلا نزول ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان نے قرآن ڈائریکٹ پڑھایا نور مصطفیٰ کو. رحمان نے قرآن براہ راست پڑھایا نور مصطفیٰ. خلق الانسان ابھی انسان بنا نہیں تھا، ابھی انسان بنا نہیں تھا، نور مصطفیٰ کو قرآن پڑھا دیا. یہ پہلا نزول ہے عالم نور میں. دوسرا نزول سورہ بروج میں ارشاد فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ ہمارا بزرگ برتر کلام قرآن مجید ہے فی لوح محفوظ، اور یہ لوح محفوظ میں ہے. دوسرا نزول نور مصطفیٰ سے لوح محفوظ پر. 2 آیتیں ہو گئی. پہلا نزول قرآن، پہلا نزول ہے نور مصطفیٰ پر. دوسرا نزول ہے نور مصطفیٰ سے لوح محفوظ پر. اور اب تیسرا نزول سب کو یاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا. ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا. کمال ہو گیا. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. وہ شب قدر، وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کمال تو ہو گیا. یعنی جس رات قرآن آیا وہ رات کامن رات نہیں ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو کب تک کہتے رہو
ابھی انسان نہیں بنا، ڈائریکٹ نور مصطفیٰ کو قرآن پڑھا دیا، اور اس کے بعد دوسرا نزول نور مصطفیٰ سے لوح محفوظ پہ اترا قرآن، اور تیسرا نزول جب میرا محمد دنیا میں آیا تو اللہ نے پورا قرآن یک بار کی دفعتاً پورا کا پورا قرآن قلب مصطفیٰ پہ اتار دیا۔ یہ تین نزول ہو گئے، اور اب چوتھا نزول سورہ انسان، سورہ در انا نحن نزلنا علیک القرآن۔ اللہ کہتا ہم نے اللہ کہتا انا نحن نزلنا، ہم نے نازل کیا میرے حبیب قرآن تھوڑا دے دل پر مالک جب پورا قرآن اتار دیا تو یہ تھوڑا اتارنے کی ضرورت کیا ہے؟ کام یہ جوہری میرا محمد ہے قرآن کا بینک، میرا محمد ہے قرآن کا بینک۔ توجہ رکھنا بھائی، آپ کے پیسے جمع ہیں بینک میں، اب کوئی مانگنے کے لیے آیا، آپ نے چیک کاٹ کے دے دیا کہ اتنے پیسے نکلوا لینا، کوئی دوسرا آیا، آپ نے چیک کاٹ کے دے دیا کہ اتنے پیسے نکلوا لینا، کوئی تیسرا آیا، آپ نے چیک کاٹ کے دے دیا کہ اتنے نکلوا لینا۔ بینک میں پیسے موجود ہیں، چیک کاٹ کے دے رہے ہو کہ اتنے پیسے نکلوا لینا، اکٹھا سارے پیسے بینک میں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے محمد کے قلب پر دل پر پورا قرآن اتارا ہوا ہے، اب جو تھوڑا اتر رہا ہے یہ جبریل آگے کہتا ہے آج یہ آیت سنا دے، آج یہ آیت سنا دے، آج یہ آیت سنا دے۔ بھائی میں ابھی بریکنگ نیوز پہ نہیں آؤں گا، میرے ذہن میں تلاطم ہے قرآن کیا۔ سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے جو آپ نے پڑھا ہے، وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ أُخْرَاكُمْ۔ تم اتنی اسپیڈ سے جا رہے تھے کہ نہ دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں دیکھتے تھے۔ ابھی نہیں بھی، ابھی میرے ساتھ رہنا، ابھی میرے ساتھ رہنا، آیتیں بڑی ہیں میرے پاس، میرے ساتھ رہنا، آہستہ آگے جانا ہے۔ کمال ہو گیا، اللہ کہتا ہے ارشاد فرمایا سورہ توجہ اپنا سورہ نساء میں آواز دی، قد یا ایھا الناس، اے لوگوں، میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اے لوگوں ساری انسانیت سے خطاب ہے نا، بڑی کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل اور دوسری کتابیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے الہامی، گیتا، ینت، یہ ساری بڑی کتابیں الہامی کتابیں۔ کسی کتاب میں ساری انسانیت کو مخاطب نہیں کیا، اگر سارے انسانوں کو بلایا ہے تو صرف اللہ کے قرآن نے۔ ساری کتابیں کہتی ہیں، توجہ رکھنا، ساری کتابوں میں اور ہمارے قرآن میں فرق یہ ہے کہ ساری کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ کو مانو، بائبل کہتی ہے گاڈ کو مانو، وہی کا مانو کہ گیتا کہتی ہے بھگوان کو مانو۔ یہ ساری کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ کو مانو، گاڈ کو مانو، بھگوان کو مانو، اور اکیلا اللہ کا قرآن ہے جو کہتا ہے اللہ کو پہچانو، پہچانو اللہ کو۔ میرے ساتھ رہنا، ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے کہ میرے ساتھ رہنا۔ سورہ نساء میں آواز دی، چوتھے سورے کی فنیشنگ آیت ہے، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن نور مبین ہے، اور پھر آگے بڑھ کے سورہ مائدہ میں کہا، پانچواں سورہ، بھائی میرے ساتھ ہے نا، پڑھے رکھے لو، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ ہم نے جو تورات نازل کی ہے اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور پھر اسی سورہ میں کہتا ہے وآتیناہ الانجیل فیہا ھدی ونور۔ ہم نے عیسیٰ کو جو انجیل دی ہے، بائبل دی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، تورات نور، انجیل نور، قرآن نور۔ اور پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے سورہ یونس میں، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ میں اللہ وہ ہوں جس نے سورج کو ضیاء بنایا، روشنی بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا۔ اور پھر آگے بڑھ کے سورہ صف میں کہتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میں اپنے دین کو مکمل کر کے رہوں گا، یہ دین میرا نور ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور۔ میں مومنوں کا ولی ہوں، انہیں اندھیروں سے نکالتا ہوں، نور کی طرف لاتا ہوں، میری ہدایت نور ہے۔ اور بھئی کمال ہو گیا۔ اور پھر سورہ نور میں کہتا ہے 24واں سورہ، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، نور علی نور۔ علامت ہے، سننے کے لیے تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے قرآن سننے کے لیے۔ اب آپ فیصلے کریں، فیصلے آپ کریں گے۔ بھائی اللہ نور ہے، قرآن نور ہے، انجیل نور ہے، بائبل نور ہے، توریت نور ہے، ہدایت نور ہے، دین نور ہے،
ایمان نہ فآمن سورہ تغابن کی آیت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی وہ خراب ہو گیا والنور الذی انزلنا اللہ پہ ایمان رسول پہ ایمان اور اس نور پہ جو ہم نے نازل کیا ہے مالک وہ نور ہے جو تم نے نازل کیا کیا پڑھ سورہ اعراف ہاتھ پھڑیں گے تو آگے بڑھوں گا وہاں کے میرے پوچھے علاقے کے لوگ تو نظر ہی نہیں آ رہے مجھے آپ دیئے سلامت رہے ہاتھ کھلے رکھنا ہاتھ کھلے رکھنا سر اٹھائے رکھنا ساتواں سورہ 165 بھی آئے اللہ کہتا واتبعوا النور الذی انزل معه واتبعوا النور الذی انزل معه اللہ کہتا سنو صرف محمد پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے صرف محمد کی تابعداری کرنا کافی نہیں ہے واتبعوا النور الذی انزل معه اس نور پہ بھی ایمان لانا جو ہم نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے بھائی ٹھہرنا ہم اس نور پہ بھی ایمان لانا جو ہم نے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے ساتھ کہنے لگے وہ تو قرآن ہے وہ تو قرآن ہے جو محمد کے ساتھ آیا وہ نور قرآن ہے جو محمد کے ساتھ آیا اب بھائی کمال ہو گیا اگر وہ نور قرآن ہے جو محمد کے ساتھ آیا تو دو آیتیں اور سنا دو آیتیں اور سنو تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ محمد کے ساتھ آنے والا نور قرآن ہے یا کوئی اور ہے اللہ ابھی تو میں نے آیت پڑھی ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ اللہ کہتا ہے میرے محمد ہم نے قرآن کو تیرے اوپر اتارا اور پھر دوسری آیت میں کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ میرے حبیب ہم نے قرآن تیری طرف اتارا تو قرآن کے لیے کہتا ہے کہ محمد پر آیا قرآن کے لیے کہتا ہے کہ محمد کی طرف آیا اور اس نور کے لیے کہتا ہے یہ محمد کے ساتھ آیا ہے عقل کے اندھو محمد پر آنے والا قرآن اور ہے محمد کے ساتھ آنے والا قرآن اور ہے آپ کی پرمیشن ہے بچوں سے بات کر لوں جو بچے چھوٹے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی بوجھل نہ ہو جائے جو بچے بیٹھے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اللہ کہتا ہے جس سے تم دیکھ رہے ہو نا یہ بینائی بھی نور ہے جس سے تم دیکھ رہے ہو یہ بینائی نور ہے آنکھ نور ہے کمال کا اللہ ہے کمال کا اللہ کہتا ہے یہ جو تمہارے جسم میں آنکھ ہے نا یہ دو آنکھیں جو ہے یہ نور ہے ہاتھ کو ہاتھ کا بھائی بنایا کان کو کان کا بھائی بنایا ہونٹوں کو ہونٹوں کا بھائی بنایا پیروں کو پیروں کا بھائی بنایا خاکی کو خاکی کا بھائی بنایا نوری کو نوری کا بھائی بنایا خراب ہے پیچھے والے بھائیوں کا بچوں یہ تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں بات کو آسان کر رہا ہوں میں آپ سلامت رہیں خوش رہنا بھئی کمال ہو گیا خاکی کو خاکی کا بھائی بنایا نوری کو نوری کا بھائی بنایا اب جا کر پوچھ لینا ڈاکٹر سجاد بیٹھے ہوئے ہیں میں پوری ذمہ داری سے ممبر کو ہلکی بات نہیں کرتا کتاب پڑھ کے بولتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا تصدیق کروا لینا بڑے بڑے جتنے ماہرین تمہیں ملے ان سب سے تصدیق کرنا جو میری بات ہے سارے بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو انسان کی دو آنکھیں ہیں اس میں ایک آنکھ کے پیچھے 7 پردے ہیں دوسری آنکھ کے پیچھے بھی 7 پردے ہیں دونوں 2 آنکھیں ہیں دونوں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس آنکھ کے پیچھے بھی 7 پردے اس آنکھ کے پیچھے بھی 7 پردے اب ان پردوں کے نام سن لو کسی کا نام عنکبوتیہ ہے کسی کا نام خرنیہ ہے کسی کا نام ملتہمہ ہے کسی کا نام عقبیہ ہے کسی کا نام مشہمیہ ہے کسی کا نام خرنیہ ہے 7 پردے ادھر ہیں 7 پردے ادھر ہیں فیصلہ کر دیا کہ نور جب بھی ملے گا 14 پردوں سے ملے گا
پردوں سے چھنک نکل رہا ہے. کمال ہو گیا. پردے میں 14 ہیں, سامنے 2 کو بھیجا, عقل 1 بنائی. خراب ہے بھائی, آپ سلامت رہنے سے ادا سن کا کرو. کمال ہو گیا. میرے ساتھ رہنا. بڑے 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 لکھے لوگ اور بڑے کانے جملے. پردے میں 14, سامنے 2 کو بھیجا, عقل 1 بنائی. وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے نفسوں میں حق نے اپنے وجود کی دلیل رکھی ہے, دیکھتے کیوں نہیں؟ عقل 1 ہے, پردے میں 14 ہے, سامنے 2 ہے. کمال کا اللہ ہے بھائی, کمال کا بنانے والا ہے. میری طرح متوجہ رہنا بھائی, کمال کا بنانے والا ہے. میں نے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ اسپیکر دیکھو, وہ والا, اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ اسپیکر دیکھو. ایک ہاتھ ادھر چلا گیا, ایک ہاتھ ادھر چلا گیا, ایک پیر ادھر چلا گیا, ایک پیر ادھر چلا گیا. ایک ہونٹ اوپر ہے, ایک ہونٹ نیچے ہے. جاؤ باہر نکل کے ایک آنکھ سے شیر کو دیکھو اور دوسری آنکھ سے کتے کو دیکھو. ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. جدھر پہلا نور دیکھے گا اور ایک آنکھ سے کتے کو دیکھو. کتا کوئی ایسی نایاب چیز تو نہیں ہے جو نظر نہ آئے, اور کراچی سے لے کے اسلام آباد تک ہو بھی بہت گئے ہیں. وہ سنبھالنے والا نہیں ہے, بہت برا حشر ہے, بالخصوص کراچی میں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ان کو ہر گلی کوچے میں, تو میں نے تو بڑی کامن مثال دی ہے تمہیں, بڑی سامنے کی بات ہے یہ. جاؤ دیکھ لو, ایک آنکھ سے کتے کو دیکھو, ایک آنکھ سے بلی کو دیکھو. اچھا بھی کتے اور بلی میں فرق ہے. بلی جو ہے وہ مکان سے محبت کرتی ہے, اور کتا جو ہے وہ مکان والے سے محبت کرتا ہے. مکان والا جہاں جہاں جائے گا کتا اس کے پیچھے جائے گا. اس میں ایک خوبی تو ہے نا, وفاداری تو ہے. بلی مکان والے سے محبت نہیں کرتی, اس کو مکان والے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اس کو مکان میں دلچسپی ہے. بلی بیت سے محبت کرتی ہے اور کتا بیت والے سے محبت کرتا ہے. اسی لیے تو 7 سے آواز آئی, سگے کوئے شیر یزدانم, میں علی کی گلی کا کتا ہوں. میرے ساتھ رہنا میرے بچوں, آپ یہ سلامت رہے. تو ایک آنکھ سے کتے کو دیکھو, دوسری آنکھ سے بلی کو دیکھو. دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے. کمال ہو گیا. ایک ہاتھ ادھر چلا گیا, ایک ہاتھ ادھر چلا گیا, ایک پیر اس طرف چلا گیا, ایک پیر اس طرف چلا گیا. لیکن جہاں پہلا نور دیکھتا ہے وہی دوسرا نور دیکھتا ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اختلاف خاکی میں ہوتا ہے, نوری میں نہیں ہوتا. ہاتھ باندھے ہوئے جو بیٹھے میرے بھائی, یہ سلامت رہے. 3 دن غائب تھے ہم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اپنی اپنی طاقتوں کو آزماتے ہوئے, جس میں جتنا زور ہے وہ پورا زور لگاتے ہوئے, اپنے اپنے ہاتھوں کو علم عباس بناتے ہوئے, اپنے اپنے دل کی مرادیں پانے کے لیے پہلے مومن سے لے کے آخری مومن تک پوری طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے آج اس فرش ازا سے کربلا تک اور کربلا کی الگ گلی تک یا علی کی صدا گونجے, صبح شام گونجے, دن رات گونجے, کیونکہ یہ نعرہ ہے میرے مولا کائنات کا, ہم سب کے پاک امام کا, وارث قرآن کا, زمین و آسمان کا, دو جہاں کے سلطان کا, سب کے دل و جان کا, مفسر قرآن کا, شہزوں کے حکمران کا, نبی کے زبان کا. رکھے. ایک کمال لا رہا ہے, میرا من مچلنے لگتا ہے پھر کوئی آیت سننے کے لیے, لیکن میں کنٹرول کر رہا ہوں. میں اس میں کنٹرول, میرے ساتھ رہنا. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, اختلاف خاکی میں ہوگا
नूरी में नहीं होगा। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, तुम्हारे जिस्म में सबसे छोटा उज़्व कौन सा है? पार्ट, सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? कान, नाक, आँख। और सबसे लंबा पाँव है। पैर में सबसे लंबा, इंसान के जो पार्ट्स हैं उनमें सबसे लंबा पाँव है, टांग है, और सबसे छोटी आँख है। दोनों की किस्मत बखरी है। जो छोटा है उसकी किस्मत में नूर है, और जो लंबा है उसकी किस्मत में जूते हैं। निशानी रखी है अल्लाह ने। अल्लाह हमारे वजूद में निशानी रख रहा है कि पहचानो, हर एक का मकाम अलग है। पहचानो, हर एक का मकाम अलग है। इसी को तो अदल कहते हैं, इसी को अदल कहते हैं। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका। ऐ इंसान, तुझे किस चीज़ ने तेरे रब से भटका दिया? तेरा रब वो है जिसने तेरे अंदर अदल कायम किया। तो मैं तो अदालत की मिसाल दे रहा हूँ। ये है उसका अदल, ये है उसका अदल। अब चलते चलते आँख में कुछ लग गया, आँख खराब हुई, पहुँचे डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने कहा आँख तो ज़ाया हो गई, अफसोस, आँख तो ख़त्म हो गई। अब नकली आँख, पत्थर की आर्टिफिशियल आँख लगा दी वहाँ पे। अब देखने वाला तो समझ रहा है असली है, लेकिन असली की जगह पे नकली बैठी हुई है। देखने वाला क्या समझेगा? भाई होती है नकली आंखें, होती है, पता भी नहीं चलता, पहचान भी नहीं सकते तुम। अब तो लोग लेंस लगा के घूम रहे हैं, नकली आंखें भी बनती हैं। तो अब असली की जगह पर बैठी हुई है, लेकिन असली तो नहीं है, नकली है। कैसे पकड़ में आया? तुमने किसी को लेटर दे दिया जिसकी नकली आंख लगी हुई थी, कितना पढ़ के सुनाओ। उसने जैसी नकली आंख ने देखा, उसने असली आंख को कहा कि तू पढ़ के सुना दे। असली आंख ने पढ़ के सुना दिया। अब नकली आंख ने असली आंख से कहा कि तूने आज मेरी इज्जत बचा ली, अगर तू न होती तो मैं हलाक हो जाती। रेजा हो गया, उसके फरिश्ते उड़ गए। मूसा के जो साथी थे वो मर गए, जल के मर गए। कमाल हो गया। और मूसा बेहोश हो गए। अमल एक था, असर 3 हुए। अमल एक था, तजल्ली वाला अमल, वो जो लाइट चपकी थी वो एक, और असर 3 हुए। मूसा बेहोश, साथी मर गए, जल के मर गए, पहाड़ जल गया, टूट गया, रेजा रेजा हो गया। तो ये अलग अलग क्यों हुआ? क्या भाई अलग अलग तो होना था, इसलिए कि तीनों की जिन्स अलग है। मूसा की जिन्स अलग है, बेहोश हो गया। साथियों की जिन्स अलग है, जल के मर गए। पहाड़ की जिन्स और है, वो भी रेजा रेजा हो गया। तो हमें पता चल गया कि नबी का साथ जलने मरने से नहीं बचाता। जल के मर गए, पहाड़ के फरिश्ते उड़ गए। मूसा भी ताबे नजारा न ला सका, मूसा भी बेहोश हो गया। वो नूर किसका था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अल्लाह का नूर नहीं था, इसलिए कि अल्लाह है लामकान। लामकान का नूर मकान में आ नहीं सकता। अगर वो मकान में आ जाए तो वो अल्लाह न रहे। अल्लाह लामकान है, अल्लाह लाज़मान है, अल्लाह लामहदूद है। लामकान का नूर दूर के मकान पे आ नहीं सकता। अब वो किसका नूर था पूछो अल्लाह से। कामया जोहरी तुझे पता नहीं है? अरे मैं लामकान हूँ, मेरा नूर मकान में नहीं आएगा। तो मालिक किसका नूर है? क्या तुझे निशानी तो बता दी। उस नूर की ताकत यह है कि उसने पहाड़ तोड़ दिया, यानी फैसला कर दिया कि वो नूर अगर दूर पे चमकेगा तो पहाड़ तोड़ेगा, मेरे घर में आएगा दीवार तोड़ेगा।
سارا کا شوہر آتے کا کوہر حسنین کا بابا اقبال کا مولا اکبر کا مولا مطلب کا مولا نعرہ حیدری سبحان اللہ. میں آپ کا شکر گزار, میں آپ کی مسافر نواز شکر گزار. بس تقریر اپنے آخری مراحلوں میں داخل ہو گئی, اپنے آخری مرحلے میں آ گیا. میں گھر میں چمکے گا دیوار توڑے گا. بھائی ایک شریک مسئلہ سنا دوں. میں طالب علم ہوں حوضے کا, اس لیے ایک شریک مسئلہ بھی سنا رہا ہوں آپ کو. میں شریک مسئلہ یہ ہے کہ بچہ بلوغ تک, بالغ ہونے کی ایج تک اپنے باپ کے مذہب کے حکم میں رہتا ہے. لڑکا بالغ ہوتا ہے 15 سال کی ایج پہ اور لڑکی بالغ ہوتی ہے 9 سال کی عمر میں. اور بھی علامات بلوغ ہیں, لیکن اہم یہ ہے قمری کیلنڈر سے, چاند والے کیلنڈر سے, یہ انگریزی والا نہیں, جنوری فروری والا نہیں, اسلامی جو سال ہوتا ہے اس سے لڑکا 15 سال. گھبرا گئے, میں نے شریعت کی بات کی, گھبرا گئے سارے. بھائی میں یوٹیوب والا نہیں ہوں. یہ بڑے بڑے جو القاب گھوم رہے ہیں نا, میں طالب علم ہوں, میں جانتا ہوں, پڑھ کے بیٹھا ہوں. اور یہ فخر نہیں ہے, نہ اپنے باپ دادا پہ فخر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں, نہ اپنے پہ فخر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں. فخر یہ ہے کہ حسین کا ادنا ذاکر ہوں. میرے بندے چلے کے آخری مومن تک بھائی بات مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین, ہر محمد والے محمد بلند کر خدا محفوظ رکھے آپ کو. تو میں ایک شرعی مسئلہ سنا دوں. میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بچہ بلوغ تک, بالغ ہونے کی ایج تک, عمر تک اپنے باپ کے مذہب کے حکم میں رہتا ہے. باپ اگر ہندو ہے تو بچہ ہندو. کب تک؟ بلوغ تک, بالغ ہونے کی ایج تک. باپ اگر عیسائی ہے بچہ عیسائی. کب تک؟ بالغ ہونے کی ایج تک. باپ اگر یہودی ہے تو بچہ یہودی, بالغ ہونے کی ایج تک. باپ اگر مسلمان ہے تو بچہ مسلمان. کب تک؟ بالغ ہونے کی ایج تک. تو بھئی فیصلہ ہو گیا, بچہ اپنے باپ کے مذہب کے حکم میں ہے. اے کافروں سے نفرت کرنے والے خدا, اے مشرکوں سے نفرت کرنے والے خدا, یہ ابو طالب اگر کافر ہے تو کافر کے بچے کے لیے اپنے گھر کی دیوار کیوں توڑ رہا ہے؟ میں شکر گزار جس ایک مرد اور ایک عورت نے میرے نبی کے ماضی کو بچایا, تاریخ اسے ابو طالب اور خدیجہ کہتی ہے. اور جس ایک مرد اور ایک عورت نے میرے نبی کے حال کو بچایا, تاریخ اسے علی و فاطمہ کہتی ہے. جس ایک مرد اور ایک عورت نے میرے نبی کے مستقبل کو بچایا, تاریخ اسے حسین اور زینب کہتی ہے. اسی زینب کے 2 شہزادے ہیں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, تم نہ سنو مقتل کا. میرا نبی بیٹھا ہے مسجد میں, محضر نامہ پیش ہوا, جبریل لے کر آئے رسول کی خدمت میں. رسول کے دائیں زانوں پر حسین بیٹھا ہے, اتنا ہی چھوٹا ہے کہ رسول کے زانوں پر بیٹھا ہے. رسول نے بچے کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے, بیٹے
میرے دین کی بقا تیری شہادت کے سبب سے ہے۔ کہا نانا اگر میری گردن جاتی ہے جائے، مجھے منظور ہے۔ کہا بیٹے اس راہ میں تجھے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے شانے اٹھانے ہوں گے۔ کہا نانا منظور ہے۔ بچہ کہہ رہا نانا منظور ہے۔ کہا بیٹے اس راہ میں تجھے اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کھینچنا ہوگی۔ کہا نانا منظور ہے۔ رسول پوچھتے جا رہے ہیں، بچہ کہتا جا رہا ہے نانا منظور ہے۔ کہا بیٹے حسین تجھے اس راہ میں اپنے بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے جمع کرنے ہوں گے۔ کہا نانا منظور ہے۔ کہا بیٹے حسین اس راہ میں تجھے اپنے 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کھینچنا ہوگا۔ کہا نانا یہ بھی منظور ہے۔ اب رسول نے پلٹ کے کہا بیٹے حسین تجھے اس راہ میں زینب کی چادر دینی ہوگی۔ حسین خاموش۔ برداشت نہیں ہے حسین کو۔ حسین خاموش۔ رسول نے رو کے کہا بیٹے حسین چادریں تیری شہادت کے بعد چھین جائیں گی۔ کہا نانا اگر میری شہادت کے بعد چادر جاتی ہے تو یہ بھی منظور ہے۔ حسین جب نانا کی قبر سے ودا ہو رہی تھی، جملہ سننا، اس اندھیری 27 رجب کا دن گزر کے رات کا واقعہ ہے یہ، شب 28۔ اس اندھیری رات کا راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین نانا کی قبر پہ آئے، آنے کے بعد اپنا سینہ تعویذ قبر سے متصل کیا اور رونے لگے اور کہنے لگے یا جدا حزنی الیک، نانا یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی، مجھے اپنے پاس بلا لو نانا، نانا مجھے اپنے پاس بلا لو۔ روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں رسول آئے، حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگے بیٹے ابھی تو تیرے سر کو نو کے نیزہ پہ آویزہ ہونا ہے۔ سن لیا جملہ؟ اب رسول کا جملہ سنو۔ کہنے لگے بیٹے میں جانتا ہوں کہ تو بیٹیوں میں سب سے زیادہ پیار سکینہ سے کرتا ہے اور بہنوں میں سب سے زیادہ پیار زینب سے کرتا ہے، تو بیٹے میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ جب سکینہ سے رخصت ہونا تو اس کو کہہ دینا کہ شام غریبہ میں اسے اس کی دادی اپنی گود میں سلانے کے لیے آ جائے گی، اور بیٹے حسین جب زینب سے رخصت ہونا تو اس کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا۔ اسی زینب کے 2 بیٹے ہیں۔ جب حسین نکل رہے تھے نا، سامان سفر کی تیاری کی جا رہی تھی، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین نانا کی قبر سے اٹھے، فدا ہو رہے ہیں، بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی کو سلام کیا، کہا بھائی حسین کربلا جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے دیکھا کہ جب حسین نانا کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو، کوہ وقار جا رہا ہو، نہ دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں دیکھتے تھے، قدم جمع جمع کے رکھ رہے تھے۔ جب بھائی کی قبر کی طرف چلے ہیں تو قبر جمع جمع کے رکھ رہے تھے، لیکن جب ماں کی قبر پہ چلے ہیں ودا کے لیے تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ دوڑتا ہے، دوڑتے ہوئے آئے، اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا دیا، اماں تیرا حسین کربلا جا رہا ہے، اماں میرا سلام ہو۔ قبر سے آواز آئی، اے ماں کے پردیسی بچے، اے ماں کے پیاسے بچے، یہ دکھیاری ماں بھی تیرے ساتھ کربلا چلے گی۔ شہزادی زینب اپنے گھر میں ہے، جملہ سننا میرے دوستوں، بیوی اپنے گھر میں ہے، عبداللہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، بیوی آئی، شوہر ہے نا، حضرت عبداللہ بن جعفر تیار شوہر ہے شہزادی زینب کے، بیٹھ گئی سرہانے، اپنے شوہر کے سرہانے بیٹھ گئی۔ عبداللہ گھبرا کے بیٹھ گئے، کہا بی بی کوئی حکم ہے، کوئی بات ہے؟ کہا عبداللہ تمہیں تو پتا ہے نا میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو عبداللہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دو، اور اگر تم نے اجازت نہ دی
تو سن لو دو کام ایک ساتھ ہوں گے. عبداللہ نے ہاتھ جوڑے کہا بیوی وہ دو کام ایک ساتھ کیا ہوں گے؟ کہا ادھر بھائی مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ تیرے گھر سے نکلے گا. اب جملہ سنو، انہی شہزادوں کا ماتم کرنا ہے، ان کے تابوت برآمد ہوں گے. جملہ سننا میرے دوستوں. عبداللہ کھڑے ہو گئے. کہا بی بی اگر حسین تمہارے امام ہے تو حسین میرے بھی امام ہے، بس میں نے تمہیں اجازت دی. لیکن سنو بی بی، یہ جو دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ام محمد، انہیں ذرا نیا لباس پہنا کے لے آؤ. شوہر کا حکم تھا. بی بی نے نئی پوشاک پہنائی بچوں کو، اپنے ہاتھوں سے بالوں میں کنگھی کی. دونوں بچوں کو ام محمد کو لے کے آئی عبداللہ کے پاس. عبداللہ نے دونوں بچوں کو گود میں لیا. جملہ سنا، دونوں بچوں کو گود میں لیا. چلے حسین کی طرف. حسین کے پاس آئے. زبان سے عبداللہ نے کچھ نہیں کہا، بس ایک مرتبہ دونوں بچوں کو حسین کے چاروں طرف 7 مرتبہ چکر دیا. کہا مولا میں تو نہیں ہوں گا، یہ بچے آپ پہ صدقہ کر رہا ہوں. یہ سوچ کے پرسہ دینا، جب تم تابوت کی زیارت کرو گے نا، جن شہزادوں کا تابوت برآمد ہوگا تم ان کی زیارت کرو گے، ماتم کرو گے. یہ سوچ کے پرسہ دینا. اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تاریخ کربلا کے بڑے مظلوم بچے ہیں جنہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہ ہوا. یہ سوچ کے پرسہ دینا کہ انہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہ ہوا. عاشور کا دن آیا، بچے آئے، ماں نے قریب بلایا. کہا بیٹو میدان میں جانا، میری طرف سے قربانی دینا. اور سنو محمد، اگر میدان سے زندہ پلٹ کے آ گئے تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. جملہ سننا میرے دوستو. دونوں بچے میدان میں گئے، تلوار کھینچی، دونوں گھوڑے سے زمین پہ آئے. پکارا، جملہ سننا، پکارا بابو جان ہماری مدد کو. فضہ دوڑتی ہوئی آئی، فضہ زینب کے بعد دوڑتی ہوئی آئی. بی بی آن و محمد آ گئے، جلال آ گیا. ارے میں نے تو منع کیا تھا کہ زندہ نہ آنا، یہ کیسے میدان سے آ گئے؟ فضہ نے چیخ ماری. کیا بی بی لاشیں آئے ہیں، بچے زندہ نہیں آئے. ایک مرتبہ سر سجدے میں رکھا. آخری جملہ سننا، سر سجدے میں رکھا. کیا پروردگارا ہماری قربانی قبول کر، مجھے معاف کرنا. ایسے شیطان رک جانا تھوڑی دیر کے لیے، ابھی میں بیوی کو پرسہ دے رہا ہوں. ایسے بچے ہیں، یہ سوچ کے پرسہ دینا، یہ ایسے بچے ہیں جنہیں ماں کا رونا بھی نصیب نہ ہوا. جملہ سنو گے، شام میں ہر بیوی کی گود میں اس کے قریبی رشتہ دار کا سر تھا. زینب کی گود میں حسین کا سر ہے، ام فروا کی گود میں قاسم کا سر ہے، ام لیلا کی گود میں اکبر کا سر ہے. شام کی بوڑھی عورتوں نے دیکھا کہ حجرے کے گوشے میں 2 چھوٹے چھوٹے سر رکھے ہوئے ہیں. ایک بوڑھی عورت پکاری، ارے کیا ان بچوں میں کوئی رونے والا نہیں ہے؟ کیا ان کی ماں مر چکی ہے؟ زینب نے سر اٹھایا. ارے میرے بچوں کے سر ہے، اپنے بھائی میں قربان کیے. اللهم صل على محمد وآل محمد.